الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وبالإسلام دينا وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے جمعہ کا موضوع ہے حقوق زوجین، میاں بیوی کا آپس میں تعلق. یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور معاشرے میں اس موضوع کی بہت ضرورت ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت والا رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. دنیا میں سب سے پہلا جوڑا، پہلے خامد اور بیوی، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کا جوڑا ہے. یہ سب سے پہلا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک خامد اور بیوی کو دنیا میں بھیجا. ان کا نکاح جو ہے وہ جنت میں ہوا تھا، اور جب اس دنیا پہ اتارے گئے دونوں تو پھر ویسا ہی تعلق بعد میں قائم رہا جو جنت میں تھا. اسی سے پھر اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو پھیلایا. حضرت آدم علیہ السلام کے بے شمار بیٹے تھے جن کا ہمیں پتہ چلا ہے. ان میں سے حضرت شیش اور 2 بیٹے
جن کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے کہ آپس میں ایک نے دوسرے کو مار دیا تھا، حابیل اور قابیل. پھر اسی سے آگے سلسلہ چلا انسانوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پھر دنیا میں تعلق قائم رکھا. اسلام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کے نکاح ان کا وجود ہے. اسلامی معاشرہ جو ہے اس نے اس تعلق کو بہترین انداز میں نبھایا. اللہ کریم نے جگہ جگہ ان مواقع کا ذکر کیا ہے جن سے اس تعلق کو نبھایا جائے. جو 3 آیات نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں آیات میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے. خطبہ نکاح میں جو مولوی صاحب یا امام نکاح خواں جو آیات پڑھتے ہیں، ان تینوں آیات میں اتقوا اللہ کا لفظ ملتا ہے. سب سے پہلے جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت حوا سے. آواز کم کر دیں تھوڑی سی، وہ پرسکون آواز. ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم سے اس کی بیوی پیدا کی. خلق منہا زوجہا، اس کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. آگے پھر جس کا نکاح ہو رہا ہے، خامد اور بیوی جو بننے والے، ان کو پھر اللہ نے نصیحت کی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. اللہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پہ مانگا جاتا ہے. والارحام، اور رشتہ داری توڑنے سے بچو. یہ جو نکاح ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا تعلق ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے رشتہ داری توڑنے سے بچو، رشتہ داری ٹوٹنے نہ پائے. یہ نہ ہو کہ ایسے کچھ عرصہ گزرے اور ایسے ایسے اختلافات شروع ہو جائیں کہ خامد علیحدہ ہو جائے، بیوی علیحدہ ہو جائے، دونوں کا آپس میں تعلق نہ رہے. یہ نہ ہو کہ سسرال یا میکے کی وجہ سے آپس میں تنازع پڑے، خامد کے ماں باپ، بہن بھائی، یا پھر بیوی کے بہن بھائی ماں باپ وہ اس رشتے کے توڑنے میں معاون نہ بنے. یہ نہ ہو کہ بیوی اپنے میکے جا کے بیٹھ جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ بیوی اپنے خامد کو توڑ کے لے جائے. یہ نہ ہو کہ خامد ظلم کرے، یہ بھی نہ ہو کہ بیوی کی طرف سے زیادتی ہو. دونوں میں برابری ہونی چاہیے. یہ برابری کا رشتہ ہے. ایک نے باپ بننا ہے، ایک نے ماں بننا ہے. اور پھر والارحام کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی درمیان والا، رشتہ کروانے والا، وہ بعد میں احسان نہ جتلائے کہ میں نے تیرا رشتہ کروایا، نہ بیوی پہ نہ خامد پہ. یاد رکھیے نکاح ایک سنت ہے، اور اس سنت کو نبھانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ نکاح جو پہلے بڑی خوشی سے بیاہ کے لے کے آتے ہیں یا بچولے بنتے ہیں، بعد میں وہی لوگ رشتے کو توڑنے کا سبب بن جائیں. رسول کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو سب سے ناپسند حلال چیزوں میں سے طلاق ہے. سب سے ناپسند ہے حلال، لیکن سب سے ناپسند یہ چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، سمندر پانی کے اوپر. اس کے چیلے آتے ہیں، شاگرد
شام کے وقت، ہاں تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. ایک کہتا ہے جی میں نے آج کسی کو لڑنے پہ لگا دیا، وہ کہتا تو نے کوئی کام نہیں کیا. کوئی کہتا فلاں میں نے برائی پہ کسی کو لگا دیا، وہ کہتا کوئی کام نہیں کیا. ایک ان میں سے اٹھتا ہے آج میں نے خامد اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، تو شیطان اس سینے سے لگاتا ہے تو میرا خاص بندہ ہے، تو کام کر کے آیا ہے. گھر جو ہے وہ اس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کو ناپسند ہوتا ہے کسی گھر میں جب جھگڑا ہو، خامد اور بیوی کی لڑائی ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جو اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اگر خامد ظلم کرے کل قیامت کا دن ہوگا، خامد کی ایک طرف بالکل سوکھی ہوئی جیسے فالج زدہ ہے، اللہ کے دربار میں جائے گا کہ بیوی پہ ظلم کرنے والا تھا. یہ تعلق ایسا ہے اس میں نہ ظلم ہو نہ اس میں بالکل ایسے ہو کہ آپ کا وہ خامد ہی نہیں لگ رہا، وہ آپ کا نہ بیوی لگ رہی ہے. اللہ اکبر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے اوپر شادیاں کی، کبھی ایسا نہ ہوا. صرف ایک موقع آیا ہے، وہ کہتے تھے ہمیں مال دو، بیویاں اکٹھی ہوں گی، خرچ دو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی، ٹھیک ہے ان کو خرچہ چاہیے یا نبی کا گھرانہ چاہیے. جب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ہاں آؤ میں مال دیتا ہوں، اسرحکم سراحن جمیلا، میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، تو بیویوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم اللہ رسول کے گھر میں رہنا چاہتی ہیں، مال سے ہمارا تعلق کیا ہے. یہ واحد موقع ہے، اس کے علاوہ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا، کبھی اپنی بیوی کو برا بلا نہیں کہا، کبھی اسے تانے نہیں دیے، کبھی اس کے ماں باپ کی آر نہیں دلائی. یہاں میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ سب سے زیادہ اس دور میں جو آپ کے دشمن تھے ابو سفیان تھے، ابو جہل کے بعد ابو سفیان تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. ان کی بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، لیکن وہ کافر ہے، سسر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کبھی کسی موقع پہ ام حبیبہ کو نہیں کہا کہ تیرے جو باپ ہے اس نے مجھ سے لڑائیاں کی. غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، صلح حدیبیہ کا موقع ہو، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اس کو اس کے میکے کا تانا دیا ہو. یہاں بات بات پہ رشتہ خراب کیا جاتا ہے. تیرے باپ نے تجھے کیا دے کے بھیجا ہے؟ جہیز کے نام پہ کیا لے کے آئی ہو؟ میرے ماں باپ تو راضی نہیں تھے، تجھے ایسے ہی تیرے ساتھ شادی ہو گئی، میں جب سے نکاح ہوا ہے میں ذہنی مریض بن گیا ہوں. تو جہیز میں تیرے باپ نے دیا کیا ہے؟ گاڑی کیوں نہیں دی؟ فلاں فلاں سامان کیوں نہیں دیا؟ پھر لمبی لسٹ بنتی ہے. اور وہ اگر شریف لوگ ہوں آگے سے اس کی بیوی والے، اس کے سسرال، اللہ اکبر، وہ پھر ساری کرب میں مبتلا رہتے ہیں. دراصل وہ کرب میں مبتلا نہیں رہتے، وہ اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے جو بندہ ایسا کرتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہی بتاتی ہے. پھر آگے سے یہ بھی نہ ہو کہ بیوی جو ہے وہ خامد پہ روب جمائے. مثلا بیوی ملازم ہے، تنخواہ آتی ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو اس بیوی کو چاہیے کہ گھر میں وہ حصہ دار بنے، خرچ کر لے. لیکن وہ خامد بھی ایسا نہ کرے کہ بیوی کی ساری کمائی کو اپنی کمائی سمجھے. اس کی کمائی پہ کوئی حق نہیں ہے. یاد رکھیے بیوی کی تنخواہ اگر آتی ہے تو اس کا جو سسر ہے، خامد کا باپ، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں سے 1 روپے کا بھی مالک ہو. وہ اس عورت کا حق ہے. اور وہ بندہ بڑا دیوس ہے، بے شرم ہے، وہ غیرت سے محروم ہے جس کا گزارا اپنی بیوی کی کمائی پہ ہوتا ہے. مرد کو للرجال علیہن درجہ، مردوں کو اللہ نے فوقیت بخشی ہے. مرد کھلانے والا ہو، کمانے والا ہو، یہ نہ ہو کہ بیوی کی کمائی پہ پلتا ہو. تو نکاح کے موقع پہ یہ بھی کہا جاتا ہے والارحام، رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے. یہ رشتہ اب جو 3 مرتبہ قبول کہہ کے کہا گیا ہے، اس رشتے کو قائم رہنا، اس میں اللہ کا ڈر رکھنا ہے. اور ان اللہ کان علیکم رقیبا، کوئی یہ بندہ سمجھے کہ میں اور میری بیوی علیحدہ ہوتے ہیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اللہ رقیب ہے، نگران ہے، نظر رکھنے والا.
اللہ سے شرم حیا کرنی چاہیے. ایک صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اکیلا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا پھر اللہ سے شرم کیا کر. اللہ واللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کی شرم کی جائے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں بیویوں کو زندہ جلایا گیا، اختلاف ہوا، گھر والوں نے مل کے آگ لگا دی، گیس کے پریشر سے آگ لگائی، کو نام خودکشی کا دیا گیا. کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں میں اپنے داماد کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کی عزت نہیں کی جاتی. کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ سسر اور ساس کی وجہ سے ایک گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ بیوی کے ماں باپ کی وجہ سے وہ جو خامد ہے کرب میں مبتلا رہتا ہے، عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے دورہ ہو جاتا ہے. بچے ایک کے پاس، بیوی علیحدہ، کبھی بیوی کبھی خامد، بچوں کو پیار ہی نہیں ملتا، ان کی شخصیت نامکمل رہتی. عدالتوں میں جاتے ہیں، اللہ پاک بچایا ایسے حالات سے کہ عدالتوں میں جائیں، بیوی خامد کے خلاف ہو، خامد بیوی کے خلاف ہو، تاریخیں بھگتتے ہیں. پھر آخر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. سامان جو لکھا ہوا ہوتا ہے جی سامان واپس کرو. کتنے کرب کی بات ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کی بیٹی کا سامان اس کے گھر میں آ جائے، ایک رشتہ ٹوٹ جائے اور لوگ خوش ہوں اس رشتہ ٹوٹنے پہ. اللہ پاک نے اس نظام کو مکمل بنایا ہے جسے دین کہا جاتا ہے. اور دین اس مسجد کا نام نہیں ہے صرف کہ جمعے کی حد تک، نماز کی حد تک نہیں، یہ ہر قسم کے معاملات کو گھیرتا ہے. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اللہ کے مطیع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، ہر معاملے میں اپنے مفادات پہ چھری چلا دینا. کبھی بیوی کو غصہ آ گیا، خامد برداشت کرے. کبھی خامد کو غصہ آ جائے، بیوی برداشت کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت عائشہ اونچی بول رہی، رسول اللہ چپ ہے. عمر داخل ہوئے ساتھ ہی اسی موقع پہ، حضرت حفصہ اونچی زبان میں بول رہے ہیں، رسول اللہ چپ ہے. تو ان دونوں جو سسر تھے رسول اللہ کے، یہ نہیں کیا کہ رسول اللہ سے لڑ پڑتے. ایک نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، دوسرے نے اپنی بیٹی کو سمجھایا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک دن داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ میں ناراضگی ہو گئی، وقت ہی ناراضگی. حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اپنی بیٹی کو سمجھانے لگے، آگے بڑھے، شاید مارنے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چھپا لیے، بچا لیے. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر چلے گئے تو رسول اللہ پھر حضرت عائشہ سے مسکرا کے کہتے ہیں، ہاں کیسے میں نے بچایا تجھے تیرے باپ سے. پھر کچھ دن گزرے، صدیق اکبر پھر آئے، حضرت ابوبکر صدیق پھر آئے، دیکھا آپس میں خوش ہیں، تو کہنے لگے مجھے اپنی صلح میں شریک کرو جیسے لڑائی میں شریک کیا تھا. تو خامد اس کا باپ جو ہے جسے سسر کہا جاتا ہے، اور جو بیوی ہے اس کا باپ جو ہے اسے بھی سسر کہا جاتا ہے. دونوں کو چاہیے اگر کبھی لڑائی ہو جائے بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا. رسول اللہ کی سیرت کہتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوکنیں تھیں، آپ کی بیویوں جو زیادہ تھیں سوکنیں، تو آپ نے کبھی ان میں لڑائی نہیں ڈلوائی. کبھی ہو جاتا، حضرت حفصہ کا قد چھوٹا تھا تو حضرت صفیہ ان کا قد چھوٹا تھا اور حضرت حفصہ کا قد لمبا تھا. اس نے کہا اس کا قد چھوٹا ہے، رسول اللہ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا حفصہ اگر تیرا یہ کلمہ سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اگر کبھی ایسی کوئی صورت بنے لڑائی کی، اسے خامد کو چاہیے ٹھنڈا کرے. گھر آ کے ماں کی بات سن کے بیوی سے لڑنا، یا کہ بیوی کی بات سن کے گھر والوں سے لڑنا، انتہا درجے کی نادانی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی باتیں نہیں ملتی، آپ نے اس سے منع فرمایا. فرمایا شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ میں بھی؟ فرمایا ہاں شیطان مجھ پہ بھی گردش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا ہے، وہ میرے مطیع ہو گیا ہے، میں محفوظ ہو چکا ہوں. اللہ اکبر. گھروں کے جھگڑے
عورتوں سے شروع ہوتے ہیں، ساس کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو۔ وہ عورت جو گھر میں لے کے آتی ہے اپنی اس بہو کو سجا کے، جی میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اور گھر بساتی ہے، کیا وجہ ہے؟ 6 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد اسی اپنی بہو سے لڑنا شروع ہوتی۔ برداشت کیجئے، اور خامد درمیان میں پستا ہے، کبھی ماں کی بات، کبھی بیوی کی بات۔ آپ گھر میں جائیں، کسی کی بات نہ سنیں، بیوی کے کہنے پہ ماں سے نہ لڑیں، بہنوں سے نہ لڑیں، اور ماں اور بہنوں کے کہنے پہ بیوی سے مت لڑیں۔ یہی پرسکون رہنے کا نتیجہ ہے۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا لو، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تم توڑ بیٹھو گے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی سب سے پہلے کی ہے حضرت خدیجہ سے۔ 25 برس کی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی عمر ہے 40 برس، 15 سال بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 50 سال کی جب عمر ہوئی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت خدیجہ فوت ہو جاتی ہیں۔ ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ راوی ہیں کہ مجھ پہ سب سے زیادہ احسان کیا ہے تو خدیجہ کے مال نے کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ مجھ پہ سب سے زیادہ، میں گھر میں آتا مجھے دلاسا دیتی، مکے والے مخالف تھے، تبلیغ کر کے آتے، گھر آ کے پوچھتی، بٹھاتی، منہ پونجتی، سر بال سیٹ کرتی، آج کیا ہوا پوچھتی، کتنے مسلمان ہوئے، کیا ہوا۔ یہ ہوتا ہے بیوی کا کردار۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں جب خامد داخل ہو تو بیوی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے، میرے سر میں درد بہت ہے۔ اپنے خامد کی تابع داری کرنی، خامد سے حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس خامد کو بھی چاہیے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے۔ کبھی بیوی کو غصہ آ جائے تو چپ کر جائے۔ ہاں، اس بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برداشت کرے۔ 100 معاملے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر ایسے ٹوٹتا ہے جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے، جڑ بھی جائے تو بعد میں ویسی بات نہیں بنتی۔ اللہ نے پھر سلسلہ بنا دیا اولاد کا درمیان میں کہ چلو آپس میں ایک دوسرے کی پرواہ نہ کریں، تو اولاد کی وجہ سے ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھیں کہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتا میرا بیٹا ہے، وہ کہتی میرا بیٹا ہے، وہ میری اولاد ہے، میری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو جب اس کی شادی ہو، تو اسی طرح جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اسے بھی تکلیف نہ ہو، اور اپنا چہرہ دیکھیں شیشے میں، جیسا آپ کو نظر آتا ہے ویسے ہی دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ اصل یہ طریقہ ہے گھروں کو بسانے کا۔ گھر ٹوٹتے اس لیے ہیں جب آدمی شریعت اسلامیہ سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت آئی، صحابی ہے، جی مجھے میرا خامد مارتا ہے، مجھ پہ تشدد کرتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزہ رکھتی ہوں تو روزہ نہیں رکھنے دیتا، مجھے مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کو بلایا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، روزہ ہر روز ہی روزہ، پیدر پہ روزہ، میں اس کو منع کرتا ہوں، 2 سورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتی ہیں، میں اس سے منع کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ابھی اپنی نماز کو مختصر کیا کر اور روزہ کبھی کبھار رکھ لیا کر۔ آپ نے صلح کروا دی۔ کتنے گھروں کو بسایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ جو مکے میں جن کے نکاح ہوئے تھے، وہ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو وہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے کافر تھے، تو اسی نکاح پہ برقرار رکھا، بہت سو کی طلاقیں بچائی، آپ نے گھر بسائے، اسی نکاح پہ باقی رکھا، خود اپنے گھر بھی بچائے، اپنے صحابہ کے گھر بھی بچائے۔ یہ تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت۔ آپ مذاق بھی کیا کرتے۔ ایک جنگ کے موقع پہ سفر میں نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں دھوڑ لگانی ہے۔ اب خامد بیوی کا رشتہ دیکھ، رسول کائنات ہے، فخر موجودات، رحمت للعالمین ہے، وہ بیوی کے ساتھ دھوڑ لگائی۔ عائشہ کا جسم ہلکا ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، رسول اللہ کی عمر 50 سے اوپر ہے۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئیں،
دوڑ میں مقابلہ ہو، ایک دوسرے سے خوش کلامی، حسن اخلاق، اللہ اکبر۔ اور یہاں میں کہہ دوں، لوگ اپنے بیوی، جی تیرے بچہ نہیں ہوتا، عورت بانجھ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بیوی کو جی میکے میں بھیج دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے بیٹا ہوا ہی نہیں سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، یا پھر ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، اس سے آپ کے بیٹے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عائشہ کو دیکھ لیں، حضرت حفصہ کو دیکھ لیں، حضرت میمونہ کو دیکھ لیں، حضرت ام سلمہ کو دیکھ لیں، حضرت صفیہ کو دیکھ لیں، حضرت حفصہ کو دیکھ لیں، حضرت زینب بنت جہش کو دیکھ لیں، حضرت زینب بنت خزیمہ کو دیکھ لیں، حضرت ام حبیبہ کو دیکھ لیں، کسی سے کوئی اولاد نہیں، لیکن گھر میں جھگڑا ہے ہی نہیں، ذرا مسئلہ ہی نہیں۔ آج جی تیرے اولاد نہیں ہوتی، ساس بھی تانا دیتی، اور یہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی صرف ملا جلا کے دے دے، بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے۔ گھروں میں جھگڑے کیا ہیں جی؟ تیرے اولاد نہیں ہوتی۔ اس عورت کے اختیار میں کیا ہے؟ یا پھر اس کا بیوی کا میکا تانا دے، تیرے خامت میں نہیں سکت ہے، اولاد نہیں ہوتی، اس وجہ سے پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی دیکھیے، کبھی زندگی میں جھگڑا ہوا ہی نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ ایک ایک دعا کرتے اللہ بارش برسا دیتا ہے، دعا کرتے دھوپ نکال دیتا، اشارہ کرتے چاند کو دو ٹکڑوں میں اللہ نے کر دیا کہ میرا رسول نے اشارہ کر دیا۔ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ آسمان سے کہتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ساری کائنات اللہ کو ڈھونڈتی ہے، اللہ اپنے رسول کے چہرے کو آسمان سے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے، اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ گھروں میں جھگڑے، جی اولاد نہیں ہے، اور اللہ سے دعا مانگ۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے رہے، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی 80 برس سے بڑی عمر میں ملا، حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ کبھی اس معاملے پہ نہ لڑیں کہ تیرے اولاد کیوں نہیں ہوتی، اولاد دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں۔ پھر دوڑ لگائی، حضرت رسول اللہ پیچھے رہ گئے، عائشہ آگے نکل گئی، ہنسنے لگ گئی، دیکھا میں نے ہرا دیا آپ کو۔ پھر سفر کیا، رسول اللہ کا جسم، حضرت عائشہ کا جسم تھوڑی سی عمر ہو گئی، بوجھل بھاری ہو گیا، رسول اللہ آگے نکل گئے، فرمایا یہ پہلے کا بدلہ لے لیا، پہلے سفر میں تو آگے نکل گئی تھی، آج اس سفر میں محمد تجھ سے آگے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے نمونہ، اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر انہی خطوط پہ چلیں، اسی طرح رشتوں کو نبھائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا ہے، تو زندگی آسان ہو جائے۔ یہ جہیز کا تصور جس کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے، اصل کاروبار کیا جاتا ہے۔ کتنا آیا ہے جہیز، ساتھ والے بھی پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، محلے والے دیکھتے ہیں، کتنی بیٹیاں گھروں میں صرف اسی وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ان کے ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے۔ یہ شرط کیوں ہے؟ اور یہ بے غیرتی اور بے شرمی ہے کہ لڑکے والے کہیں جی فلاں جہیز ہمیں چاہیے، فلاں فلاں چیز چاہیے۔ رسول اللہ، میں نے ایک جمعے میں پہلے کہا تھا، آپ کی کوئی بیوی کوئی جہیز نہیں لے کے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے جہیز میں کچھ بھی نہیں آیا، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو خود مالدار تھیں، اپنا مال تھا ان کا، لیے مال کا جہیز کا تصور ہے ہی نہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں، چاروں بیٹیوں کو آپ نے کسی کو جہیز نہیں دیا، صرف حضرت فاطمہ کے بارے میں، آپ کی عمر آخری تھی، حضرت علی سے نکاح ہوا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے گھر میں پرورش بھی پائی، تو بیٹا ایک قسم کا بنایا ہوا تھا، ساتھ ہی گھر تھا، وہ جو آج حجرہ مبارک ہے نا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ سے دعا ہے مجھے بھی آپ کو بھی اس روضہ رسول کی اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ ایک دن آئے جب ہم اپنے رسول کے جہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں، جہاں آپ موجود ہیں، دنیا میں خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا مقابلہ کر سکے. آپ کے ممبر سے لے کے آپ کے روزے تک وہ ٹکڑا ہے جو اللہ نے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیا ہے. تو آپ کے وہ گھر میں ہی تھا, ساتھ ہی گھر تھا حضرت فاطمہ کا. تو گھر میں سے آپ نے کچھ سامان دے دیا, چکی دے دی, مثلا بستر دے دیا. بازار سے نہیں خریدا, بازار سے کچھ نہیں خریدا, بس وہاں سے جو آپ کے گھر میں میسر تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا. بیوی بیٹی کی مدد کر دی. تو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے یہ سلوک, کبھی مقابلہ, کبھی آپ سوتے عائشہ اٹھا دیتی, رات تہجد پڑھتے پڑھتے عائشہ سامنے لیٹی ہوتی, جب سجدہ کرنے لگتے اشارہ کرتے, ہاتھ لگاتے, عائشہ پیچھے ہو جاتی, سجدہ کرتے, پھر وہیں لیٹ جاتی. اتنا پیار محبت, ایک ہی برتن میں غسل کر لیتے. فرمایا یہ تمہارے لیے پردہ ہے. خامد اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے, ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے. وہ تعلق ماں اور بیٹے میں نہیں ہوتا جو تعلق خامد اور بیوی میں ہوتا ہے. وہ اس کے لیے پردہ ہے, وہ اس کے لیے پردہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایسی ہی گزری ہے, بہترین زندگی گزری. اور جب آپ کی وفات ہوئی, آپ کے آخری سانس نکلے تو گود حضرت عائشہ کی تھی. آپ لیٹے ہوئے آخری وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, ان کے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے گھر میں, مسواک کر رہے تھے. آپ اس مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا جی مسواک کرنے کو دل چاہتا ہے. آخر میں آپ کلام نہیں کر رہے تھے, اللہ سے لو لگی ہوئی تھی. اللہم بالرفیق الاعلی, اے اللہ میں تیرا بندہ, میں تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیرا رسول, تیرا نبی, ساری زندگی تیرے لیے گزاری ہے. اے اللہ آج جب میری وفات ہو, میں اللہ تیرے پاس آؤں تو مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ رکھ دینا, مجھے اپنے رفیق الاعلی, مجھے اپنے خاص دربار میں جگہ دے دینا. اور اس مسواک کو پھر جو عبد الرحمن آپ کے سالہ جو تھے ان کے ہاتھ میں جو تھی, آپ نے اسے لے, حضرت عائشہ نے لیا, پھر حضرت عائشہ نے چبایا رسول اللہ کے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کی. اللہ اکبر, کیسا لمحہ ہوگا کہ آخری وقت میں بھی خامد اور بیوی کا لعاب ایک دوسرے سے مل گیا. یہ ہے تعلق جو حضرت رسول اللہ نے رکھا اپنی بیویوں سے. پھر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باریاں مقرر کی بیویوں میں, زیادہ بیویاں تھیں, ایک دن اس کے گھر میں, ایک دن اس کے گھر میں, ساری زندگی ایسے. کسی سے آپ نے فرق نہیں رکھا, کسی کا حق نہیں مارا. اگر ایک بیوی کو کچھ دیا ہے تو دوسری بیوی کو بھی وہی دیا ہے, کبھی فرق نہیں رکھا. اسی لیے کبھی لڑائی نہیں ہوئی. نہ آپ کے سسرال والوں نے کبھی آ کے کوئی یہ ہماری بیٹی خوش نہیں ہے, نہ آپ کا تو نہ باپ تھا, نہ ماں تھی, نہ باپ تھا, نہ بہن تھی, نہ بھائی تھا, اکیلے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ اللہ کے رسول تھے, آپ نے ساری زندگی اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا. رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو تم کھلاؤ اپنی بیوی کو وہ بھی صدقہ ہے, جو اپنی بیوی کے منہ میں چیز ڈالو وہ بھی صدقہ ہے. اللہ فرمایا بہترین خامد اور بیوی وہ ہے رات کو خامد بھی تہجد پڑھے, بیوی بھی تہجد پڑھے. اگر خامد نماز پڑھ رہا ہے, بیوی سو رہی ہے, منہ پہ چھینٹے ماری, اٹھیے نماز پڑھیے. اگر بیوی وہ نماز پڑھ رہی ہے, خامد سو رہا ہے, بیوی اٹھائے جی آئیے نماز پڑھیے. اور زندگی کا وہ پہلا سفر جو آپ شادی کے موقع پہ کرتے ہیں خامد اور بیوی کا, اس کی ابتدا بھی 2 رکعت سے ہونی چاہیے. 2 رکعت پڑھ کے پھر تعلق قائم ہو. پھر اولاد ہوتی ہے حسن حسین جیسی رضی اللہ عنہما, اولاد ہوتی ہے محمد بن قاسم جیسی, اولاد ہوتی ہے خالد ابن ولید جیسی, اولاد ہوتی ہے پھر آگے علی زین العابدین جیسی. آج تعلق قائم ہوتا ہے مہندی کے موقع پہ, شادی کے موقع پہ, موسیقی کے ساتھ, ہجروں کے ساتھ, ڈانس کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اولاد بڑی ہو کے نافرمان بنتی ہے. رسومات کے نام پہ دین کو مذاق بنا دیا گیا. اور نکاح مسجدوں میں ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح مسجدوں میں کرو. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت سے جب ہم ہٹیں گے ایسے ہی حالات ہوں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں.
کہ پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے ماں بھی وہ بسم اللہ پڑھے. کھانا کھائے بچہ چھوٹا، باپ بھی کہے ماں بھی کہے، خامد اور بیوی دونوں کہیں بیٹا بسم اللہ پڑھو، سکھاؤ. یہاں گالیاں سکھائی جاتی ہیں، خامد بیوی کو گالیاں، بیوی خامد کو گالیاں، وہ اس کو تانے، وہ اس کو تانے. بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے، بڑے ہو کے وہ بھی ویسے بنتے ہیں، ماحول خراب خود کرتے ہیں. جو بو گے وہی کاٹو گے. آج معاشرے میں انتشار جو ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ خامد اور بیوی کا آپس میں سلوک وہ نہیں ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کا تھا. وہ تعلق ہونا چاہیے. اولاد کی تربیت جب کریں گے، خامد اور بیوی کا تعلق جب شادی ہوتی ہے وہی صحیح نہیں ہے. سارا ڈانس، ہلڑ بازی، معاشرے میں وہ ہاسپٹلوں میں مریض پریشان. کیا جی فلاں کی مہندی ہے، فلاں کی شادی ہے، اسپیشل لوگوں کو ناچنے کے لیے بلایا جاتا ہے، پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں رزق جی برکت نہیں ہے. اور برکت کیسے ہو جیسے اپنے ہاتھوں سے خود لوگوں کے قدموں میں ڈالتے ہو. اور شادیاں ہی ٹھیک نہیں ہیں. 3 مرتبہ بس اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جب بندہ پیدا ہوتا ہے نکاح کے موقع پہ وہ جی 3 آیات پڑھ دی جاتی ہیں، جی 6 کلمے رٹا دو جی. اور تیسرا موقع آتا ہے جب جنازہ پڑھا جاتا ہے. 3 موقع پہ ہم شاید مسلمان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ شاید ساری زندگی ہنود و یہود والی. 6 کلمے جی مولوی، اور 6 کلموں کا تصور ہے ہی نہیں اسلام میں. اور 6 کلمے جو پڑھائے جاتے ہیں نکاح کے موقع پہ کسی ایک موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں. بس جس کے شروع میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے شروع میں آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جس کے شروع میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کلمے ہم نے بنا لیے اور رسمی مسلمان. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ 6 جو کلمے چلو ان کے قائل بھی ہیں تو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، بجائے اس کے کہ اس کو رسم بنا دیا. مولوی پڑھاتا ہے پڑھو جی 6 کلمے سناؤ پھر نکاح پڑھاؤں گا. اور دین تو اپنے جسم میں، ہر بندے کے جسم میں دین کا اثر ہونا چاہیے. اس کی چال اور ڈھال سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے، یہ اللہ کو ماننے والا. رسمی طور پہ 6 کلمے پڑھا دیے جی، قبول کروا دیا جی، نکاح ہو گیا. اور حالت کیا ہے مہندی پہ؟ لاؤ جی بازار سے مہندی لے کے آؤ، گاڑیوں کا قافلہ جاتا ہے، لڑکوں کے گھر لڑکیوں کے گھر، مخلوط مجلسیں، ڈانس، ہلڑ بازی، موسیقی، گانا، میوزک، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی. اور پھر آپ کہتے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے. سکون کیسے ہو جب ہم نے اپنے آپ کو خود رسول اللہ کا نافرمان بنا لیا. آپ اور میں تصور کریں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا اسپیشل مجلسیں نہیں لگتی کہ مہندی کے سوٹ علیحدہ، اللہ اکبر، شادی کا سوٹ علیحدہ، ولیمے کا سوٹ علیحدہ. بری جی آپ حقوق زوجین کی بات کرتے ہیں، خامد اور بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہیں. جب تعلق ہی اللہ کی نافرمانی پہ شروع ہو تو حقوق کی بات کیسے کر سکتے؟ وہ جی بارات آئے گی 100 بندہ، لڑکی والے کھانا کھلائیں، فلاں ڈشیں، اتنی ڈشوں کا انتظام ہوگا. کھانا اگر اس میں کمی آ گئی ساری زندگی تانے. ولیمے کے موقع پہ اگر مسئلہ بن جائے ساری زندگی تانے. لڑکے لڑکیاں ناچیں اور شادی نہ ہو گئی، ہم نے شاید کشمیر فتح کر لیا، یہ جشن مناتے. اور اسی بنیاد پہ آگے اولاد پیدا ہوتی ہے جو ماں باپ کے تھپڑ تک دے مارتی. اور جس کو یہ نہیں پتا وہ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی، کرنے کے بعد اس خامد اور بیوی کے لیے دعا نہ کر سکیں، ایسی اولاد. وجہ کیا ہے؟ نکاح ہی ٹھیک نہیں ہوا. وہاں طوفان بدتمیزی شروع ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری زندگی بے سکونی رہی. جہیز لے کے خوش ہو جاتے ہیں جی، میرے جی سسرال سے گاڑی مل گئی جی، موٹر سائیکل مل گیا، اور حرام مال ہے جو مطالبے پہ لیا جائے. ہاں وہاں اللہ سے ڈرا جائے، زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، نکاح میں برکت ہوتی ہے، دوام ملتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں
یمبت الغنا یمبت النفاق، موسیقی گانا نفاق پیدا کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، ان مجلسوں میں جا کے بڑے بڑے ڈیک لگا کے نافرمانی کی جاتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، ان چیزوں پہ بھی جاتے ہیں، چلو جی چھوڑو، نماز مسجد تک ہے۔ اور جس بندے کی نماز اس کو بے حیائی سے نہ روک، نماز نہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، 21واں پارہ، پہلی آیت۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ جس شخص کی نماز اسے موسیقی سے نہ روک سکے، نکاح کے موقع پہ جی جشن کرنا ہے، اب پیسہ اللہ نے دے دیا ہے، حتیٰ کہ قرض پکڑ پکڑ کے یہ جشن منائے جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کل اولاد بے ادب نکلتی ہے۔ آج پورا عرب دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، عرب کے تقریباً 30 سے 35 ملک، وہ سارے کے سارے ان میں شرم حیا ہے ہی نہیں۔ کراچی جتنا رقبہ ہے اسرائیل کا، اور یہ ایک اسرائیل پورے عرب ممالک سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ کیوں؟ وہ لوگ عیاش پرست، ان کی اولادیں، وہ صحابہ کی اولادیں کہاں چلی گئیں؟ اولاد تو ایسی ہوتی تھی، جب غزوہ ایران ہوا، غزوہ فارس، تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان ویسے تو ڈرتے نہیں ہیں، اپنی عورتوں کو ننگا کھڑا کر دیا کتار بنا کے۔ مسلمانوں کے امیر سعد ابن ابی وقاص نے کہا اے صحابیوں، اے ساتھیوں، آج تمہاری نظریں اوپر نہ اٹھنے پائے، نہیں تو ایمان تم سے چلا جائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ ایسے اپنی زمین کی طرف دیکھتے گزر جاتے تھے، وہ جو صحابہ تھے لڑنے گئے تھے، اور اللہ نے پورا ملک ان کو دے دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، لیکن اس کی ابتدا بھی تو اچھی ہونی چاہیے، ابتدا مسلمانوں والی، اسلام والی۔ آئیے عہد کریں وہ نوجوان جن کی ابھی شادی ہونی ہے کہ میں نے اپنی شادی پہ رسم نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب دے گا جو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ اور وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی اولاد کی شادیوں پہ قرآن پڑھا جائے، اولاد کی ابتدا ان کی جو شادیاں، اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، وہاں اپنے گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، جب تعلق استوار ہو، بری کی طرف دھیان نہ ہو، وہ جہیز کی طرف دھیان نہ ہو، اس عورت کو ڈھونڈیں جو با کردار ہو، اپنی اولاد کو بھی با کردار بنائے، ان سے اولاد ایسی پیدا ہوگی جن سے اللہ راضی ہوگا، رسول اللہ راضی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حقوق زوجین۔ عدالتوں میں مت جائیں، کیسوں کو لے کے مت جائیں، خامد اور بیوی کو چھوڑ دیں، خلا ہو جو آپس میں فیصلہ کر لیں۔ ماں اور باپ کی وجہ سے بیٹی کا گھر وہ جی بس ضد میں آ گیا، جی ہم جب گئے جی فلاں موقع پہ ہمیں چائے پیش نہیں کی، فلاں موقع پہ ہماری خدمت نہیں کی، ہمیں پوچھا نہیں، اور جی ہم رشتہ نہیں دیں گے، جی توڑ دیں گے۔ جی بچے کبھی باپ کے پاس، بچے کبھی بیوی کے پاس، اللہ اکبر، گھر برباد ہو گیا۔ گھر برباد نہیں ہوا، ایمان برباد ہو گیا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شادی کر لے وہ اپنا نصف ایمان مکمل کر لیتا ہے، اور باقی نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ جی رک جائیں، بیٹھ جائیں، کرواتا ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہاں آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کہنی ہے. اس مسجد کل یا پرسوں یہ اسپیکر کا انتظام ہوا، مائک وغیرہ، تقریباً 56,000 روپے اس کی ضرورت ہے. تو ان کو اسی لیے میں نے بٹھایا ہے. مجھے آپ سے امید ہے آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کو عبور کریں گے. کوئی آپ میں سے ایسا بھائی ہو جو زیادہ سے زیادہ کہ آج ہم نے اس رقم کو پورا کرنا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ جو اللہ کی مسجد کو بناتا ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ،